بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک پھر سے بھونچال سا آیا ہوا ہے، بہت ہی ہارڈ سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری کہ چودھری نثار صاحب جن کے بارے میں خبر آئی تھی کہ جناب وہ 3 سال کے بعد حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تردید آ گئی پنجاب اسمبلی کا ان کی اپنی طرف سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر لوگ چپ کر گئے۔ پھر کل ایک خبر آئی کہ جناب سوشل میڈیا پہ بھی غالباً آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب نے، وہی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے ان کو راضی کر لیا ہے۔ اب وہ 24 کو غالباً یہی افواہیں ہیں یا خبریں ہیں کہ جی وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بلکہ پہلے میں اسی پہ بات کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزراء سے کہا، یا جس نے بھی کہا وزراء سے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے حق میں ٹویٹ کریں، اور اس طرح کے ایک ٹرینڈ چلے کہ جناب آئی اسٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان۔ یہ ان کے سوشل میڈیا نے بھی، ان کے ووٹر سپورٹرز نے بھی، اور خاص طور پہ کابینہ کے اراکین نے بھی۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے یہ نہیں ٹویٹ کیا، اس کی بھی پتہ نہیں شاید وجہ ہو سکتی ہے۔ میں چیک کر رہا تھا، فواد چودھری صاحب ہیں، کچھ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے اہم لوگ ہیں، ان سے صرف یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان۔ آخر جب تاکید کے باوجود، کہنے کے باوجود تب بھی یہ نہیں ہوا تو کچھ تو ہے۔ اس بات کا کہنا اور اس بات کا لکھنا کہ آئی اسٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان، یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کہتے کہتے کہ گھبرانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی گھبرا گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود ہی جو ہے نا، مطلب اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے کیا لگتا ہے۔ اس سے اگر کچھ آپ یہ کہہ دیں، ہمارے دوست ہیں گشکوری صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، زاہد گشکوری صاحب بڑے اچھے انسان بھی ہیں، اچھے صحافی بھی ہیں، انہوں نے بھی جناب ٹویٹ کیا کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے آفس کی طرف سے، یا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، یا لوگوں کو، وزراء کو، کابینہ کے اراکین کو کہا گیا کہ جی آئی اسٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان کا ٹویٹ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب پی ٹی آئی کے رینکس میں سب اچھا نہیں ہے، راوی چین نہیں لکھ رہا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ شو کرتے ہیں، جب آپ کسی کو میسج دیتے ہیں۔ یہ میسج کس کو دیا گیا؟ بس آپ خود سمجھدار ہیں، کسی کو دیا گیا ہوگا کہ بھئی اچھا۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ اس طرح کا ٹویٹ نہ کرنا کہ آئی اسٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان، یہ بھی ایک الگ میسج ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کس کو میسج دیا گیا، کہیں پہ وفاداری کا دیا گیا اور کہیں پہ بغاوت کا دیا گیا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس میں، اچھا میں آپ کو آج بتاؤں گا، بڑی مزے کی باتیں بتاؤں گا۔ یہ دونوں سٹوریز بہت ہی ہارڈ ہیں۔ میں نے کوئی ایک دوست سے پوچھا، پی ٹی آئی کے دوست نے، بڑے باخبر ذریعہ ہے وہ پی ٹی آئی کا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یار بات سنیں، کیا ہے مسئلہ، کہ یہ صرف ایک چوڑی ٹائٹ کرنے کا کوئی پرابلم ہے یا بالکل ہی فارغ کرنے کا مسئلہ ہے، یا یہ ہوتا ہے نا جیسے اس طریقے سے۔ انہوں نے کہا یار نقوی صاحب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے، بہرحال سب اچھا تو نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پرسنلی، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے پرسنلی معلوم ہے، اور نو ڈاؤٹ ان کے وہ ذرائع کافی اتھینٹک ہوتے ہیں، خبریں بھی، تو وہ کہتے ہیں مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ کنٹرول ٹاور کی طرف سے خود کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب سے، باقیوں سے، نون لیگ سے، کہ آپ نے اگر پنجاب کی گورنمنٹ لینی ہے تو لے لو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے نہیں لینی، ہم نے یہ 3 سال کا گند اپنے ذمے، اپنے کندھے پہ نہیں لینا۔ اب وہ ہم یہ نواز شریف صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، جنرل الیکشنز وداؤٹ جنرلز انٹرپشن، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور یہ تو پھر وہ 3 سال کا گند ہے جو ہم آخری 1-1.5 سال میں لے کے اپنے کندھے پہ اپنا ہی مصیبت وہ کریں۔ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے سیاست میں نا، ٹائمنگز بڑی اہم ہوتی ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے ہوتا تو وہ کہتے کہ جی بالکل ہم گورنمنٹ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی گرو ہیں، ان کے پاس بھی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں،
ان کے پاس بھی ایسے، جہاں حکومت کا اپنا چوتھا وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت کسی طریقے سے 2018 کی پوزیشن پہ آ جائے. اب آپ اندازہ تو کر لیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے فکر ہے نا نواز شریف صاحب نون لیگ کہ وہ فکر ہے جتنی بھی یہ کوشش کر لیں معیشت ان سے ٹھیک نہیں ہونے لگی. ٹھیک، تو پھر جب ہر آئے دن کے ساتھ ان کا بگاڑ ہو تو ان کو تو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ جناب کل چلے جائیں اور یہ سیاسی شہید بن جائیں؟ وہ تو چاہیں گے کہ جناب ایسے ہی ذرا اور دھنستے جائیں. اور ان کا یہ پولیٹیکل، میں ان ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں نا، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا، جو زمینی حقائق ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ تو چاہیں گے کہ یہ اور ہر آئے دن کے ساتھ اگر یہ بہتری کی طرف جا رہے ہوتے تو شاید وہ کہتے کہ جی ہاں ہم حکومت لے لیں. اب ان کی جو ساری لڑائی ہے نا، جو ان کی ساری ایفرٹ ہے، جو ساری کوشش ہے، وہ کہیں کہ جی الیکشن کل ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد ہوتے ہیں، سال کے بعد ہوتے ہیں، یا 2 سال کے بعد ہوتے ہیں. جب بھی ہوتے ہیں نا فری اینڈ فیئر ہوں. وہی بات جیسے میں نے کہی کہ جنرل الیکشنز وداؤٹ جنرلز انٹرپشن، ٹھیک ہے نا، وہی ہوں، کسی کی انٹرپشن کے انٹرفیئرنس کے بغیر ہوں، کسی کی سلیکشن کے بغیر ہوں. فری اینڈ فیئر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ایک ہر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی آر ٹی ایس نہ بیٹھے. وہ یہ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ نواز شریف صاحب کی کہ جی مریم نواز صاحبہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا اعتراضات ہر قسم کے ہٹ جائیں، ان کو عوام نے الیکٹ کرنا ہے، ان کو آنے دیا جائے. یہ وہ صورتحال ہے. ان کی ساری لڑائی ہی اگلے الیکشن کے لیے ہے کہ جی وہ ایک طرح سے، اور ان کو باقی پتہ ہے کہ جو سرویز ہو رہے ہیں انہوں نے سویپ کرنا ہے. اب کل کی بات ہے، اب آپ ذرا دیکھ لیجئے، نسیم زہرا صاحبہ کو شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی زبردست کام کی باتیں کی جناب، وہ بڑی اہم بریکنگ قسم کی بریکنگ نیوز دیں، اعترافات بھی کیے، کہاں کہاں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہو گیا نا، مہنگائی کے سلسلے میں، ہر سلسلے میں. اور وہ جو 6 منسٹرز پہ میں نے بات کی تھی، جس کا نجم سیٹھی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا، اسی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ 6 منسٹرز جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب کے پاس گئے ہیں. اب وہ شیخ صاحب کل مان گئے، انہوں نے کہا جی ہاں گئے ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور وہ 6 ان میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں اسد عمر صاحب ہیں، ان میں پرویز خٹک صاحب ہیں، ان میں اپنا شفقت محمود صاحب ہیں. بہت مطلب آپ اندازہ کر لیں. شیخ صاحب نے البتہ یہ کہا ہے کہ میں نہیں گیا. اچھا وہ نہ بھی گئے ہوں اس وقت، وہ 6 کے ساتھ نہ بھی گئے ہوں، وہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے رابطے بحال ہوتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہو گیا، ان کو اس وقت جانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں نہیں گیا اور یہ گئے ہیں اور ٹھیک نہیں کیا، اور پرائم منسٹر صاحب ناراض بھی ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ نسیم زہرا صاحب نے سوال کیا کہ پھر تو آپ پہلے کوئی لوگ ملے تھے جیسے عاطف خان صاحب، شہرام ترکائی صاحب، ان کو تو 2 منٹ میں فارغ کر دیا گیا تھا، تو ان کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ تو اب آپ اندازہ تو کریں، آپ مجبوری تو دیکھیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 امپارٹنٹ پورٹ فولیوز کے منسٹرز، 6 اتنی اہم وزارتوں کے وزراء جا کے آرمی چیف صاحب سے ملتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کی اجازت کے بغیر ملتے ہیں. تو پھر سب کچھ چین تو نہیں لکھ رہا نا راوی نا. اب ایسے ہی پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ تو اس طرح سے بات کریں. خود کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر داخلہ کہ 6 وزراء ملے ہیں اور اتنے اہم وزراء ملے ہیں باجوہ صاحب سے، جنرل باجوہ صاحب سے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو پتہ کوئی نہیں. پرائم منسٹر صاحب ناراض بھی ہوئے ہیں، ان پرائم منسٹر صاحب ان کا کر بھی کچھ نہیں سکے ان 6 وزراء کا. تو پھر آپ خود بتائیں نا بھائی، پھر کیا ہے؟ پھر کچھ تو ہے نا، گڑبڑ ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جناب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے ایک سوال ہوا ایک ٹی وی ٹاک شو میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ یہ جو ملاقاتیں اگر ہو رہی ہیں نا، جن کی بھی اپنی طرف سے وہ کہہ رہے تھے، جن کی مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب کی، محمد زبیر صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، باقی دوسرے تیسرے کی جن کی بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں کنٹرول ٹاور کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیں ذرا تھوڑا سا، کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ تبصرہ تجزیہ ہر ایک چیز میں جو وہ ہوتا ہے نا بٹوین دا لائنز، وہ چیز نکالنا. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کے بغیر، پرائم منسٹر صاحب سے چوری، دوسری طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ. تو کہاں معاملات کہاں پہنچ گئے ہیں؟ معاملات تو بالکل ہی الٹ ہو گئے ہیں نا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا. اب یہ اور بات ہے کہ پلان فارغ کرنے کا ہو یا پلان صرف جو ہے نا چوڑی ٹائٹ کرنے کا ہو، یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا اگلے چند دنوں میں یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا، بجٹ تک ہی واضح ہو جائے گا. اور خود جو ہے نا جو کہ جہانگیر ترین گروپ ہیں یا باقی ہے یا جس طریقے سے بھی ہے، تو وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آپ آ جائیں جناب چودھری نثار صاحب پہ. چودھری نثار صاحب کا پہلے کچھ روز پہلے خبر آئی کہ وہ اسمبلی کی
حلف اٹھانے لگے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے تردید آ گئی۔ اب کل پھر سنا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کچھ اور لوگوں نے ان کو کنونس کیا ہے، اور کچھ سورسز نے، اور پھر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے جی 24 کو اگر میں شامل کر رہا ہوں، اگر وہ اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے ایک نیا لا پاس کیا تھا یا کرنے جا رہے ہیں، یا آرڈننس جاری کیا ہے کہ جی اسمبلی کی رکنیت اگر کوئی نہیں حلف اٹھائے گا تو 60 دن کے بعد ختم ہو جائے گی؟ وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کی بھی رکنیت خطرے میں پڑ گئی تھی سینٹ کی، اور یہاں پر بھی چودھری نثار صاحب کی انہوں نے نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وجہ ہوگی۔ 3 سال اگر انہوں نے نہیں اٹھایا حلف، اب آخری 2 سال میں اگر وہ اٹھاتے ہیں نا تو پھر کچھ اہم یا امپورٹنٹ ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا پھر اب ہم اس کے نا تھوڑا سا پراس اینڈ کانس دیکھتے ہیں، اس کا ذرا تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب اگر اٹھاتے ہیں حلف پنجاب اسمبلی کا تو پھر وہ کس امید پہ اٹھائیں گے؟ صرف ممبر بننا تو ان کے لیے جو وفاقی وزیر داخلہ رہا ہو، اس سے پہلے متعدد وزارتوں پہ رہا ہو، کتنی دفعہ MNA رہا ہو، اور پارٹی کا وہ سٹال وارڈ ہو، تو چھوڑ کے ان کے آپ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر شجر سے پیوستہ نہ رہیں تو پھر اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں مبینہ طور پر، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا۔ تو بہرحال وہ تو جس طریقے سے انہوں نے چھوڑا میاں صاحب کو یا پارٹی کو، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا حشر نشر دیکھ لیا۔ لیکن اب جو وہ اگر کچھ اس طرح کی افواہیں تھیں کہ جناب ان کا واپسی کا بھی، اب واپسی میں کون رکاوٹ ہیں ان کو پتہ ہے، مریم صاحبہ ہیں ان کی واپسی میں رکاوٹ، اور خود نواز شریف صاحب بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں، اور باتیں کیا ہے انہوں نے مشکل وقت میں چھوڑا ان کو، تو مشکل وقت میں جب چھوڑا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر جو ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے انٹرویوز دیے کہ جناب میں مریم نواز صاحبہ کے نیچے بھی کام نہیں کر سکتا، اور اس کے نیچے بھی کام نہیں کر سکتا، اور یہ وہ مسئلہ ایک ہوتا ہے نا۔ اچھا تو اب اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ آتے ہیں تو پہلے تو یہ بھی افواہیں تھیں کہ ان کی نون لیگ میں واپسی کا، اچھا وہ تو چلیں ایک لمبی بات ہو گئی، لیکن ابھی اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں پنجاب اسمبلی کا تو کیا ہے اس پنجاب اسمبلی کا حلف جو ہے نا ان کا کس بنیاد پر، کس امید پر، ہاں ہوتا ہے نا، کس توقع پر یا کس یقین دہانی پر، کیسے؟ کیا وہ وسیم اکرم پلس صاحب کی چھٹی کے بعد کیا ان کو جو ہے نا ان کی دال گلے گی، اور PTI کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے؟ ایک پاسبلٹی ہے نا، یہاں تو پاکستان میں تو امکانات ہوتے ہیں بھائی، اس میں تو کوئی بھی ناممکن دوسرے دن ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ ہے ایک سوال ہے نا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ دوسرا، اگر وہاں پہ وہ ان کی شمولیت ہو جاتی ہے کس طریقے سے نون میں، تو کیا اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگر وہ ہو تو، لیکن یہ بھی بہت ساری مشکلات ہیں نا، ان کے راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ ان کو پہلے میاں صاحب کو راضی کرنا پڑے گا، ان کو پہلے اس چیز کے بارے میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی ریٹرن گارنٹی شیورٹی دینی پڑے گی کہ جی میں مریم نواز صاحبہ کو بھی لیڈر مانتا ہوں، اگر اس طرح کی کوئی چکر ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا تو پھر کچھ سوچ کے اٹھا رہے ہوں گے نا، پھر کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے نا۔ پھر یہ تو نہیں ہے کہ 3 سال تک انہوں نے حلف ہی نہیں لیا پنجاب اسمبلی کا، یعنی MPA شپ کا۔ اب اگر وہ حلف لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امید پر لے رہے ہوں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ الیکشن لڑے تھے پچھلی دفعہ اور وہ ہار گئے تھے 2013 میں، چھوٹی سیٹ پر ہار گئے تھے اور بڑی سیٹ پر جیت گئے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ اس دفعہ بھی تو جب سے وہ بہت ساری دفعہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن لڑتے ہیں دونوں سیٹوں پر، اور چھوٹی سیٹ پہ خاص طور پہ ان کی امید ہوتی ہے اور ان کی نظریں ہیں پنجاب کی CM شپ پر۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیے اور سوچوں کے، اور پھر اس کے بعد پوچھئے کہ یہ کس امید پر اگر وہ اٹھاتے ہیں تو وہ کس امید پر حلف اٹھائیں گے، کس توقع پر یا کس یقین دہانی پر۔ میں آپ کو یقین دہانی کا لفظ اس وجہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کروائی ہوگی نا، ان کا کن سے رابطہ ہوتا ہے، تو کسی نے یقین دہانی کروائی ہوگی۔ تو اگر وہ 24 کو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ 24 کو ابھی تک ان کی طرف سے دوسری دفعہ تردید نہیں آئی، شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یا شاید وہ اٹھا بھی لیں، اور اگر 24 کو اٹھاتے ہیں تو پھر کچھ میں صورتحال ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بینیتھ دا سرفیس بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے آج مثلا بینیتھ دا سرفیس کچھ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا جو خبر سامنے ہو وہ سامنے آئے وہ اگلے مہینے آئے یا اس سے اگلے مہینے آئے، تو بینیتھ دا سرفیس بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔
وہ بینیتھ دا سرفیس جو چل رہا ہوتا ہے وہ میڈیا کی آنکھ سے بھی اوجھل ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا چل رہا ہے؟ اگر وہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیا ٹرن لے گی۔ ہوتا کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔